بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم اختر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ صدیق جان صاحب سر کا ہم نے آج ساگ کھایا ہے، بہاڑی سے آیا ہے ساگ، بڑا زبردست قسم کا ساگ تھا۔ یہ ویسے میرا نہیں، میرے سے آپ نے کھایا ہے صدیق جان کی طرف سے ہم نے کھایا اور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نوید کھنڈ صاحب، تو ان کے والد صاحب ہیں انکل اورنگزیب صاحب، تو وہ بڑی شفقت اور محبت کرتے ہیں، تو بس وہ ہم نے بہت شکریہ جی نوید صاحب آپ کا۔ بالکل۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ روز بروز بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے 5 نومبر 2024 امریکہ کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہوں یا پھر سیاسی حلقے ہوں، وہاں پر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پریشانی کو صدیق صاحب جو زیادہ جو پیس پکڑی وہ رچرڈ گرینل کے جو ٹویٹس تھے ان سے ہوئی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے ڈسکشن میں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے اور موجودہ حکومت کا مستقبل کیا ہوگا، بغیر کسی اور رکاوٹ کے۔ صدیق صاحب یہی سمپل سوال کہ خان صاحب کا کیا مستقبل ہے اور کب تک خان صاحب رہا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جو آپ جہاں بھی جاتے ہیں، کسی غمی میں جائیں، کسی خوشی میں جائیں، جہاں لوگ ملتے ہیں وہ یہی سوال پوچھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سوال کا جواب ابھی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں ظاہر ہے اسیسمنٹس ہیں، اسیسمنٹ یہی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بیرونی دباؤ بڑھے گا اتنی عمران خان کی رہائی کے چانسز بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو کچھ نہیں بچا۔ ہاں، پاکستان کے اندر ایک چیز اور ہو سکتی ہے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے اس میں مدد کر سکتی ہے، وہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور لانگ مارچ کی کال دے دیں، جو وہ ارادے بھی رکھتے ہیں کہ مارچ کے بعد ایک اور مارچ کی وہ کال دیں۔ اس کے علاوہ تو پاکستان میں کچھ نہیں بچا۔ پاکستان میں اس لیے کچھ نہیں بچا کہ آپ دو ہی طریقے ہیں نا، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں، عدالت میں آپ ذرا، کل ہم نے انٹرویو بھی کیا ان کا فیصل ملک صاحب کا، جو عمران خان صاحب کے جی ایچ کو حملہ کیس میں وکیل ہیں اور اے ٹی سی کے کیسز کر رہے ہیں، سالار خان کاکڑ اور باقیوں کے، تو وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو کچھ اے ٹی سی کے ججز اس وقت کر رہے ہیں، جن ججز کو علی نیلم صاحبہ نے لگایا ہے، یہاں سے انہوں نے ملک اعجاز آصف صاحب کو چینج کیا، علی نیلم صاحبہ نے، اور یہ امجد شاہ صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کو لے کے آئی ہیں، اور اسی طرح سے لاہور میں انہوں نے منظر علی گل صاحب کو لے کے آئی ہیں، تو سرگودا سے جج محمد عباس کو انہوں نے چینج کیا۔ اچھا، یہ وہ ججز تھے جن کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے سٹینڈ لیا تھا، اور اس کے اوپر کافی ان کی ٹھن گئی تھی پنجاب حکومت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت نے، نواز شریف نے قاضی فائزہ کو کہا کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے، ملک شہزاد کو، اور پھر قاضی فائزہ ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے، اور وہ گھٹیا انسان جو تھا، جو گھٹیا انسان پتہ نہیں اب کہاں پہ چھپ کے اور بل میں چھپا ہوا ہے، گھٹیا انسان پاکستان کو تباہ اور برباد کر کے اور خود بیرون ملک اپنے احساس و جدادیں جو ہے انجوائے کر رہا ہے، وہ نیچ انسان، وہ غلیظ انسان۔ میں تو اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، بلاول نے جو لفظ کہا تھا کہ وہ پارلیمانی لفظ ہے، وہاں تک جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں رک جاتا ہوں۔ تو وہ ملک شہزاد صاحب جب آئے، علی نیلم صاحب کو بنایا گیا، تو علی نیلم صاحب پہنچ چکے ہوں گے، ہاں لوگ پہنچ چکے ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ تو خیر اس سے بھی آگے جائیں گے، لیکن میں چلیں ابھی وہاں تک رکتا ہوں جہاں تک بلاول بھٹو زرداری نے جو لفظ کہا تھا مریم نواز کی گرفتاری کے بعد۔ تو اب مسئلہ ہے کہ ملک شہزاد صاحب جب آگے، علی نیلم صاحب نے ججز چینج کر دی، اور اس کے بعد پھر جب یحییٰ افریدی صاحب آئے، تو یحییٰ افریدی صاحب نے آتے ہی جناب بڑی بڑی باتیں کروڑوں کی، تو دکان پکوڑوں کی، تو یحییٰ افریدی صاحب نے جناب کہا کہ جناب اے ٹی سی کے ججز کو، ایڈمن ججز کو بلا کے کہ جی ایسی کی تیسی، اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی، کوئی انٹرفیرنس ہو مجھے بتائیں، آزادانہ فیصلے ہوں گے، اے ٹی سی کے ججز آزادانہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایسے آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، منظر علی گل صاحب ہوں یا یہ امجد شاہ صاحب ہوں، اے ٹی سی اور پنڈی کے جج، کہ انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ پاکستان کی عدالتوں سے تو آپ نے کیا ہوپ رکھنی ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کیس سن رہے ہیں، شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں وہ سردیوں کی چھٹیوں کے باوجود توشہ خانہ 2 کو 23 سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں ان کا نام کیا ہوا ہے جج ہائی کورٹ کے لیے، اور اسی لیے وہ سردیوں میں بھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نا کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اداروں کو کس طرح سے ہم تباہ کر رہے ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اب ان ججز کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے، نامزد کیا جا رہا ہے جو حکومت اور حکومتی اداروں کے کہنے کے اوپر عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں۔ مطلب شاہ رخ ارجمن صاحب کا کرائیٹیریا اور میرٹ اب یہ آ چکا ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان صاحب کو سزا دی،
توشخانہ فوجداری کیس میں، تو ان کا نام آیا ہوا ہائی کورٹ کے جج کے لیے. تیسرے یہ اعظم خان صاحب جن کے پاس جنہوں نے ایز اے سیشن جج نیچے ججز سارے ان کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، اور اب ان کے پاس 26 نومبر والا استغاثہ بھی ہے پی ٹی آئی کے شہید کارکنان والا، تو ان کا نام کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی شارٹ ٹرم مفادات کے لیے پاکستان کے اداروں کو کیسے تباہ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر وہ جج جو میرٹ فیصلے کر رہے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، جو اپنے حلف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، ان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے حلف کے مطابق فیصلے دو، تم اپنے ضمیر کے مطابق دو، پھر تم یہیں پہ ریٹائر ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری ترقی نہیں ہوگی. اور جو عدت کیس میں فیصلہ سزا دینے والے تھے عمران خان کو، قدرت اللہ صاحب، ان کی ترقی ہوگی. صحیح، ان کے نام بھی آگے اوپر. تو اس سارے میں سر بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کرائٹیریا پاکستانی عدالتوں کا، اور اوپر یحییٰ افریدی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر عالیہ نیلم صاحب بیٹھے ہیں، ادھر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، آئینی بینچ میں اپنا وہ بٹھایا ہوا ہے، امین الدین خان صاحب بیٹھے ہیں، اور جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب بیٹھے ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ اور نعیم اختر افغان صاحب بیٹھے ہیں. تو اس لیے عدالتوں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا. اور ایسے عدالتوں کا فیصلہ ماننا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں یہ تو مطلب وہ تو پھر جب عدالتیں، یہ تو ابھی اگر یحییٰ افریدی صاحب نہ بنتے چیف جسٹس پاکستان تو پھر ایسا ہوتا، تو پھر کیسے نہ ہوتا. مخصوص نشستوں والا کیس آپ کے دو جو اسکندر راجہ ہیں کیسے نہ عمل درآمد کرتے. ٹھیک ہے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوتے تو انہوں نے کوسار تھانے کے ایس ایچ او کو بلا کے آنا تھا کہ لے آؤ اسکندر راجہ کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جیسے لے کے آتے پورا میڈیا کوریج کر رہا ہوتا. بندیال صاحب ٹھیک ہے، کر نہیں سکرا. ٹھیک ہے، بندیال صاحب اس لیے نہیں کروا سکے کہ بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ صاحب نے مل کے کمزور کیا تھا. اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ہائی جیک تو نہیں، یعنی کمزور کیا تھا، عدلیہ کو تقسیم کر دیا تھا. اس وقت تو قاضی فائز صاحب، منصور علی شاہ، یہ سارے ایک طرف تھے، 7-8 جج تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا اور کمزور کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ظاہر ہے یہ قصوروار ہے. ایون کہ اس وقت اب چلیں نام نہیں لیتے، وہ جج جو آج کل بڑے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑ دیں. تو وہ سارے بھی وہ قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑے تھے، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا. تو اس لیے سپریم کورٹ بے وقت ہوئی. لیکن اب پھر کیا ہوا ہے؟ ختم ہو گئی. اب پورے ادارے ختم ہو گیا نا، پورے ادارے کی ٹکے کی اوقات نہیں رہ گئی، ٹکے کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. ان سے تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہیں وہ زیادہ پاورفل. سر میں کہتا ہوں آپ جائیں نا، وہ جو میاں اظہر ندیم جو ہیں، جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شبیر بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو نصر من اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں یحییٰ افریدی صاحب سے. یحییٰ افریدی صاحب نے اس طرح سے اپنے اختیارات سرنڈر کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز ہونی ہے وہ انٹرنیشنل ہونی ہے، انٹرنیشنلی ہونی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں جس طرح سے لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو باہر سے دباؤ تو بڑھے گا. کیونکہ جو بھی ہونا ہے باہر سے ہونا ہے. یا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مارچ کے بعد اگر مارچ کی عمران خان کال دیتے ہیں، یعنی فیبرری میں اگر وہ کال دے دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک سیریس معاملہ ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ بیانات سنیں جو علیم گنڈا پور نے بیانات دیے، وہ ٹھیک دیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گولی چلنی ہے، لوگ اس طرح تیار ہو کے آئیں گے، گولی چلنی ہے. ٹھیک ہے، اب جب پہلے لوگ آئے 26 نومبر کو، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سنائپرز ہوں گے اور سیدھی گولیاں ماری جائیں گی. اور ہمارا کتنا تکلیف دہ ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو مارے نا گولیاں، جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. صحیح بات. 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا 2024 میں، اتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اب مارے نا دہشت گردوں کو، ان کو ماریں گولیاں. صحیح بات ہے. اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کو کنٹرول کریں. وہ پولیو کے دیکھیں 67 کیسز ہو گئے ہیں ایک سال میں، 68 کیسز ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو پولیو کی ٹیمیں جاتی ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن نہیں، ان کا پروٹیکشن ہے نا. پاکستان پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو کے رہ گیا. صحیح بات ہے. تو یہ وہ چیزیں فہیم صاحب کے جو بھی ہونا ہے وہ انٹرنیشنلی ہونا ہے، اور پاکستان کے اندر سے کوئی کسی طرح کی امید پاکستان کی اس وقت اداروں سے نہ رکھے، یعنی عدالتیں ہی ہیں نا، ان سے آپ نہ رکھیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، اور پاکستان کے لوگ ڈٹرمن ہیں، پرعزم ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے ملک کو واقعی ایک حقیقی آزادی کی طرف لے کر جانا ہے. یہ نہیں کہ عمران خان کا نعرہ ہے حقیقی آزادی کا، یہ سر پاکستانیوں کی اس وقت کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. کیا کمٹمنٹ ہے؟ کہ ہمیں اپنی ڈگنیٹی چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، احترام چاہیے، خودداری چاہیے، وقار چاہیے.
مطلب ہم جس کو ووٹ ڈالیں اسی کو ووٹ وہ نکلے. ہم بات کرنا چاہیں ہماری بات سنی جائے. لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے جیسے ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نہتے لوگوں کو گولیاں نہ ماری جائیں, لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ نہ کیا جائے, لوگوں کو اغوا نہ کیا جائے. عدالتیں انصاف دیں, فیصلے میرٹ پر ہوں, ججز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, ججز چابی والے کھلونے نہ ہوں. نون لیگ یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہم نے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنانا ہے, میرٹ پہ چیف جسٹس پاکستان بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ یہ چیزیں مانگتے ہیں, مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. بالکل. تو آخر میں کافی زیادہ لمبی بھی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو. حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ایز اے پاکستانی جب انہوں نے, اس کو اداروں کو یا نہیں پاکستانیوں کو, پاکستانی, ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنا قد کاٹ بڑا اونچا کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ہارا ہوا ہوں اور یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہے. اس وقت بڑا اچھا لگا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ, چلے کوئی تو ہے جو الیکشنز کے بعد یہ کہہ رہا گیا میرے ساتھ دھاندلی, میں ہارا ہوا ہوں. لیکن ان کا کل ایک دو روز پہلے آپ نے یقیناً بیان بھی پڑھا ہوگا جس میں وہ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ کی مذمت کریں یا کوئی بیان دیں یا ڈسون کریں یا کچھ اس طریقے سے. اس بیان کا اس موقع کے اوپر کیا مقصد ہے جب عمران خان کلیئر پوزیشن رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹی آگے جا سکتی ہے یا اس کو سپیس مل سکتی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ دے گی. تو جماعت اسلامی بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے. جماعت اسلامی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی, جماعت اسلامی کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی. غزہ کی بات کریں گے, پاکستان کے اندر ظلم, جبر, بربریت, یزیدیت, فسطائیت کی بات نہیں کریں گے, پاکستان کے اندر ناانصافی پہ بات نہیں کریں گے. ایک کوریج لینے کے لیے کچھ ڈرامے کیے جائیں گے, کبھی کسانوں کے اوپر, کبھی یہاں پہ بجلی کی قیمتیں کم کروانے آئے تھے, بجلی کی قیمتیں بڑھوا کے چلے گئے. تو جماعت اسلامی کو بڑی کلیئرٹی ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اب ان کی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست کرنی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنی ہے, نہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتی ہے تو ہم کیا بیچتے ہیں, ہمارے ساتھ اس سے برا سلوک کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر مجھے صرف اعتراض ہوتا ہے نا, وہ اسلام کے نام مجھے صرف اس لیے ہوتا ہے, مذہبی تنظیموں سے مجھے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں نا, دین کے نام پہ کر رہے ہیں. تو دین تو یہ نہیں کہتا کہ آپ ظلم کے اوپر خاموش رہیں اور آپ طاقتور جو کوئی قابض ہے یا کوئی طاقتور ہے جو ظالم ہے اس کے ساتھ سودے بازی کر کے اور آپ اقتدار میں آئیں. تو جماعت اسلامی بڑی کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے تھے وہاں پہ میئر کا الیکشن, ہمیں ہرا دیا گیا, پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا, ہماری سیٹیں جو ہم نے جیتی بھی تھیں وہ بھی ہمیں ہرا دی گئیں, اور جن کو 2 اکثریت پاکستان کے لوگوں نے دی تھی 8 فروری کو, ان کو کہاں پہ لے آئے, جن کے پاس 17 سیٹیں تھیں ان کو اقتدار دے دیا گیا. تو جماعت اسلامی کو بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے, اور جماعت اسلامی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانات دے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے دے گی کہ جی عمران خان کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے, ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیں, ہم آپ کو گالیاں دے کے اور ووٹ بینک اپنا بڑھا لیں, پھر کام تو آپ کے ہی آنا ہے. تو ان کو اس چیز کی اجازت مل جائے گی. یہ جو بیان انہوں نے دیا نا, بیسیکلی انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک کہا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نون لیگ وہ بیانیاں نہیں بنا پا رہے, میرے پاس تو لوگ بھی ہیں, دیکھیں میں غزہ مارچ میں لوگوں کو لے کے نکلا ہوں اور ادھر میں نے عمران خان کے لیے ایک عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا ہے. لیکن اس وقت یہ بات چاہے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں, چاہے پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے لوگ بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں اویئرنیس میں, شعور میں, اور اب کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اگر چابی والے کھلونے کا کردار ادا کرے گی تو پاکستان کے لوگ اس سے نفرت کا اظہار کریں گے, اس کی مخالفت کریں گے اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو. اس کا پہلو ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, اور اگر وہ اسرائیل یا غزہ والے معاملے کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں یا پھر پاکستانی حکومت کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں, تو کیا عمران خان کا جو بیان ہے اس کو اچھالا جائے گا وہاں تک تاکہ پھر ٹرمپ کو مائل کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی بڑی کلیئرٹی ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر اور غزہ کے معاملے کے اوپر, فلسطین کے معاملے کے اوپر, اسرائیل کے معاملے کے اوپر. عمران خان کو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے, اور عمران خان سے زیادہ جرأت مندانہ جو موقف ہے وہ کسی کا ہے بھی نہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا جماعت اسلامی کی طرف سے کہنا یا کسی کی طرف سے بھی, یہ تو ایک فضول بات ہے. جماعت اسلامی وہی ہے نا جو یہاں محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں, محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں کہ جی ساکھدار فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا. اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ صدیق جان, لمبی ہو گیا ویڈیو. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ, مجھے اور صدیق کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامی ناصر.